سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حساب انسان کے لیے کس طرح مرتب فرمایا گیا ہے۔ دنیا کے لوگ صرف زندگی ظاہری جو ہے اس پر نظر رکھتے ہیں اور مرنے کے بعد کا حساب ذہن میں نہیں رکھتے، حالانکہ یہ زندگی عارضی ہے اور اس زندگی میں جو دولتیں آخرت کی کما لی جاتی ہیں وہ موت جیسی چیز سے بھی نہ فنا ہوتی ہیں، نہ ختم ہوتی ہیں، نہ کم ہوتی ہیں۔ بلکہ ایمان والوں کا تو حساب یہ ہے کہ ان کی ذات سے متعلق جو اچھائیاں بھلائیاں ہوتی ہیں وہ ان کی وفات کے بعد اور تر و تازہ ہو کے ان میں برکات عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ تو دنیا ہے کہ خود بھی ملتی ہے اور جو چیز اس سے وابستہ ہو جاتی ہے اسے بھی مٹاتی ہے۔ اگر یہ وہی کا ناطہ ہے اور وہی کا رشتہ ہے کہ اللہ و رسول سے جس طرح بھی جس کا اخلاص اور محبت اور عقیدت کا ناطہ جڑ گیا، پھر نہ موت اسے کم کر سکتی ہے، نہ کوئی اور شے اس کو ختم کر سکتی ہے، بلکہ یہی وہ ناطہ ہے کہ اس دنیا سے اپنے ساتھ ایسی دولتیں لے جاتا ہے کہ دنیا کی دولتیں منہ دیکھتی رہ جاتی۔ آدمی ظاہری دولت کماتا ہے، مان لو بادشاہ کیا شہنشاہ ہو جائے، لیکن کسی بھی انسان کو چاہے وہ بادشاہ ہو یا شہنشاہ، آج تک تم نے یہ دیکھا یا کبھی سنا یا کبھی ایسا ممکن ہوا کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ وہ دولت بھی دفن کر دی گئی ہو؟ اگر کوئی کسی کی وجہ سے ایسی بیوقوفی کر دی جائے تو وہ دولت کے بعد برباد ہونے سے اور کیا؟ لیکن آدمی کے مرنے کے بعد جو چیز اس کا ساتھ اس دنیا میں دیتی ہے وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ اللہ والوں سے جو اس کا کسی بھی طرح سچا عقیدت کا اخلاص کا ناطہ ہو جاتا ہے وہ اسے اس جہان میں اور آخرت میں محروم نہیں ہونے دیتا۔ اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور آنے کرام کریم فرماتا ہے کہ جو کوئی ومن زحزح عن النار، جو کوئی آگ سے آخرت میں جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، ہو گیا کامیاب۔ سبحان اللہ۔ اور وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا برتنا۔ قربان چاہیے قرآن کریم کے کہ یہ نہیں فرمایا کہ دھوکے کی ملکیت یا دھوکے کا عیش و آرام نہیں، الا متاع الغرور، کہ اس دنیا کی بڑی سے بڑی دولت کیوں نہ ہو، جب تک آدمی زندہ ہے اس وقت تک اگر قدرت اس کو مہلت دے بھی دے تو اپنی زندگی ہی میں تو فائدہ اٹھاتا، اسے استعمال کرتا، مکان ہے تو اسے استعمال کر رہا ہے، اپنے آرام کی بڑی ذوق شوق سے اس نے چیزیں بنوائی ہیں، ان چیزوں کو برت رہا ہے، تو قرآن بھی تو یہ فرما رہا ہے
کہ دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوڑ کے ساتھ برتنا کہ برت کے میں آدمی سمجھتا ہے میں مالک ہے کب مالک تو جب مانا جائے کہ جہاں جائے وہاں اپنی دولت کے لے جا سکے. تو جب اس پوری دنیا سے جدا ہو کر اس عالم آخرت کا سفر کرتا ہے تو اس وقت دیکھنا ہے کہ کون سی دولت ایسی ہے جو وہ اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے. یہاں کی دولتیں یہ تو جیسے ہی ساتھ آدمی کا آخری نکلا اور دولتوں نے منہ پھیرا. وہ اگر کہے کہ میری کمائی میری زندگی کا سرمایہ میرے خون پسینہ ایک کر کے جو کچھ کمایا یہ تو میرا تھا. اب میرا ساتھ کیا نکلا میری زندگی کیا ختم ہوئی اس پر ساری چیزیں میری دوسروں نے ہتھیار لی. تو دنیا جواب دیتی ہے کہ یہ دنیا تو ان چیزوں کا گھر ہے اور اتنا ہی کوئی اس دنیا کے تعلق سے کمائے تو یہ دنیا اس کی کمائی کو اس کے ساتھ جانے نہیں دیتی. تو وہ کہتا ہے کہ پھر کون سی چیز ہے جو میرے ساتھ جائے گی. جانا تو سب کو ہے وہ بات تو پتہ لگے. اگر یہ دولت منہ پھیر رہی ہے یہ دولت بے وفائی کر رہی ہے یہ دولت میرے ساتھ نہیں جا سکتی تو یہ تو پتہ لگے کہ وہ کون سی چیز ہے جو میرے فائدے کی میرے ساتھ دنیا سے جاتے وقت ساتھ ہو جائے. تو یہ دنیا کے وقت کا کوئی اس سوال کا جواب نہ تھا. وہ تو اپنی اپنی بات جانتی اور میں بتا دیا کہ مجھ سے جو چیز تعلق رہتی ہے وہ تو مجھ سے باہر جانے والے کے لیے ساتھ لے جانے کا سوال ہی نہیں. وہ تو چھوڑ کے جانی پڑے گی. ہر مرنے والے کو دیکھ لو اتنا ہی دولت ہم کیوں نہ ہو بڑے بڑے مل کر رہے ہوں شہر آباد کیے ہوں کوئی ٹھکانا نہ ہو اس کی دولت کا لیکن سانس بند ہوتے ہی کیا ان میں سے کوئی ایک ذرہ بھی ایسا ہے اس کی دولتوں میں جو اس کا ساتھ دے اور وفا کر سکے اس کے ساتھ. دنیا کہتی ہے ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ ہوگا. تو پھر وہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ جس دنیا پہ زندگی بھر میں نے محنتیں کی کوشش کی اور اسے کمایا جب وہ ایسی بے وفا ہے تو کون سی شے ایسی ہے جو مجھ سے وفا کرے میرے لیے با وفا ہو بے وفائی نہ کرے میرے ساتھ جائے. قرآن فرماتا ہے کہ یہ دنیا والے انہیں خبر ہی کچھ نہیں ہے کیا جواب دیں گے. اللہ کا کلام آگے کی بات فرماتا ہے جہاں جانا ہے اس جہان کی بات فرما رہا ہے اور یہ اسی کا حق ہے. جس نے اس جہان کی ہوا بھی نہ دیکھی ہو وہ کیا بتا سکتا ہے وہاں کی. سورہ مزمل شریف کی آخری آیات دیکھو ارشاد ہوتا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر اور تم اپنے جانے سے پہلے جو کچھ بھیجو اپنے ہی لیے. یہاں یہ کھول کر بتا دیا کہ
ایمان اور اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے آدمی اس دنیا میں جو بھلائی کرتا ہے، جو کچھ محنت کرتا ہے، وہ محنت اس کے اپنے ہی لیے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی بات قرآن جتا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم اپنے جانے سے پہلے بھیجو، اپنے ہی لیے بھیجو، سبحان اللہ۔ مال دولت کے لیے بھلائی، تو تجدوہ عند اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب تم اس دنیا سے نکل کر اس آخرت کے عالم میں پہنچو گے، اور جس وقت تمہاری پیشی بارگاہ داور محشر میں ہوگی، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیشی کے وقت تم حاضر ہوگے تو تجدوہ عند اللہ، وہ اپنی دنیا میں کمائی ہوئی نیکی اور بھلائی کی ساری دولتیں جب حاضری ہوگی تو اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ شیطان کا آدمی کو گلاتا تھا، ارے اس کام میں کیا اتنا پیسہ آپ فضول خرچ کر رہا ہے، کیا ملے گا؟ اور آج فرماتا ہے تو کیا جانے کیا ملے گا؟ سبحان اللہ۔ قرآن بتاتا ہے جو ملے گا ہم بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت دربار الہی میں پیشی ہوگی، سبحان اللہ۔ اور بڑے بڑے دنیا والے وہاں آج بے بس ہوں گے اور افسوس سے ہاتھ ملیں گے کہ کاش دنیا میں ہم کچھ ایسا کام کرتے، ایسا عمل کرتے، ایسا ناطا رکھتے کہ جو آج کام آتا، لیکن کام نہیں آئے گا۔ اور یہ غریب انسان کہ جس نے اللہ رسول کا ناطا اور ان سے عقیدت و محبت کا کوئی نہ کوئی ذریعہ دنیا کی زندگی میں اپنا لیا ہوگا، سبحان اللہ۔ وہ وہاں محروم نہیں ہوگا۔ ایسا بھی ہوگا سبحان اللہ۔ کہ آدمی جہاں تک اس کے اپنے عمل کا تعلق ہے، بدعمالیاں اس کی بہت ہوں گی، ساری زندگی گناہ کیے، برائیاں کی، سب کچھ کلیسے تو لکھیں گے، وہ تو کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ انہوں نے ایمانداری سے لکھا اور جب پر تیار ہو گئے گناہوں کے، جب پیشی ہوئی تو میزان اعتدال میں انصاف کے ترازو میں تولا گیا تو نیکیوں کا پلہ کہاں پہنچا اور برائیاں اور گناہوں کا پلہ نیچے بھاری۔ فیصلہ ہو گیا یہ جہنم کا مستحق ہے، جہنم۔ اب جا رہا ہے ہر قدم کے مڑ کے دیکھ سبحان اللہ۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ جو زندگی میں لاتا تھا عقیدت اور محبت کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ ناطا ہے جو آدمی کو گھوم بول کر دیکھنے سے مجبور کر رہا ہے کہ آج کا جو وہ ہے کہ سوائے محبوبان خدا کے کسی اور کا لحاظ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا کی زندگی میں میں نے بے شک گناہ کیے، لیکن میرے دل کی محبت کا ناطا اللہ والوں سے تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھتا ہوں کہ آج اس موقع پر اللہ کے کسی برگزیدہ، چنیدہ، محبوب اور مقبول بندے نے اگر نگاہ کرم کروا دی تو جہنم سے آزادی نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عالم کبھی کوثر پر
کبھی میزان پر اللہ پر اس وقت میں اسی بات کو تو کیا فرماتے ہیں کل عیش تو کیے ہم نے کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار چلتے تو امت کے لیے آپ کی بے قراری آگزاری کوئی اس وقت پہلی نہ ہوئی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ نورانی منظر دیکھا ہے جس کی نظیر و مثال عالم وجود میں کہیں ہے کہ رات رات پر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت میں مشغول پائے مبارک پر کھڑے کھڑے اتنے عرصے کوئی کھڑا ہو کے تو دکھائے پائے مبارک پر سوجن آ جاتی لیکن آپ کا وہ معبود تھا کہ راتوں میں اپنے رب کی یاد اور اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعائیں وہ امتی ڈوب نہیں مرتا جس کے خاطر آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم فی العالمین رات رات بھر ایسی عبادتیں فرمائیں ایسی تکلیفیں اٹھائی وہ امتی آج بھول گیا ہے جہاں تار کے جوڑ ہوا کریں جہاں بھی تار کے جوڑ ہوا کریں جو آسانی سے کھینچے جا سکے وہاں سمجھدار آدمی کا ٹہرا ضروری ہے اگر تم بھلائی کی طرف مائل ہو تو برائی سے بے خبر نہ ہوا کر شیطان آج کا نہیں ہے پرانا کارڈ ہے بہت تجربہ ہے اسے تو اس موقع پر وہ انسانی شکل میں جو کچھ اس سے ہو سکتا ہے وہ بھلائی اور آخرت کی اس کمائی میں خلل